السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحج اور اس کے وہ پہلے 10 دن۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، خاص طور پر ذوالحجہ کے 10 دن کی فضیلت کے اقتباسات، ان سے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ عام دن نہیں ہے، بلکہ انہیں پورے سال کے آپ کہہ لیں سب سے بہترین دن مانا جاتا ہے، جیسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہو۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک غیری بات ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ آخر اسلامی تعلیمات میں ان دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے، اور وہ کون سے خاص کام ہیں، کون سے اعمال ہیں جن سے ہم ان بابرکت دنوں کا یوں کہیں کہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، ان کی عظمت کا ایک بڑا ثبوت تو ہمیں قرآن پاک میں ہی مل جاتا ہے۔ سورۃ الفجر کی وہ شروع کی آیات ہیں، والفجری ولیالین عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ زیادہ تر مفسرین جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اللہ کا قسم کھانا یہ خود ہی کسی چیز کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی شان اور اس کا مرتبہ واقعی بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف چند دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ بات ہمیں ایک بہت مشہور حدیث کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ جی، وہ صحیح البخاری والی حدیث، میرا خیال ہے حدیث نمبر 969 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا۔ یہ موازنہ تو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ موازنہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں جو عام نیکیاں ہیں نا، جو ہر کوئی کر سکتا ہے، ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے جہاد جیسے عظیم عمل کے مقابلے میں ان دنوں میں سب کے لیے ممکنہ اعمال کو اتنا اونچا درجہ دے دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس کی ایک بہت ہی خوبصورت وجہ بھی بیان کی ہے۔ اچھا، وہ کیا وجہ ہے؟ کیا خاص بات ہے ان دنوں میں ایسی؟ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں نا، وہ سب ایک طرح سے جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، نماز تو ہے ایک، روزہ بھی ہے، خاص طور پر عرفہ کا روزہ، پھر صدقہ و خیرات ہے، اور حج، جو صاحب استطاعت ہے ان کے لیے حج بھی انہی دنوں میں ہے۔ تو عبادات کا یہ جو امتزاج ہے، یہ جو اکٹھا ہونا ہے، یہ سال کے کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ملتا۔ یہی چیز ان دنوں کو بہت خاص بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہ تو واقعی ایک بڑا جامع نقطہ ہے۔ اچھا، تو اگر ہم خاص اعمال کی بات کریں تو 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کا بہت ذکر آتا ہے، خاص کر ان کے لیے جو حج پر نہیں ہے۔ جی، اور اس کی فضیلت تو آپ دیکھیں غیر معمولی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نمبر 1162، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی غیر حاجی کے لیے پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں، ایک دن کا عمل اور 2 سال کی مغفرت کا سبب۔ یہ اللہ کی عطا کی انتہا ہے۔ شاید اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ میدان عرفات میں نہیں ہیں، وہ روزے کے ذریعے اس دن کی جو روحانی کیفیت ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، اس میں شریک ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، روزے کے علاوہ ذکر کا بھی بہت حکم ہے ان دنوں میں، اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یقیناً ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ امام نووی جیسے بڑے علماء نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، خاص طور پر تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، بلکہ بلند آواز سے پڑھنا بھی مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ان دنوں کا ایک آپ کہہ لیں شعار رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو نفلی نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب بہت اہم اعمال ہیں۔
और जाहिर है 10वीं ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी करना और जो लोग इस्तिताअत रखते हैं उनके लिए हज और उम्रा, ये तो इन दिनों की सबसे बड़ी इबादत हैं। तो गोया ये 10 दिन एक मुकम्मल रूहानी पैकेज की तरह हैं, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने का एक सुनहरी मौका। बिलाशुबा, बिलाशुबा, ये अल्लाह का एक बहुत अनमोल तोहफा है। उलमाए कराम अक्सर एक मुवाजना करते हैं, रमज़ान की आखिरी 10 रातें और ज़ुल्हिज्जा के ये पहले 10 दिन। वो कहते हैं कि साल की जो बेहतरीन रातें वो रमज़ान की आखिरी 10 रातें हैं, जिनमें लैलतुल क़द्र भी है, और साल के जो बेहतरीन दिन हैं वो ज़ुल्हिज्जा के ये पहले 10 दिन हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे हम रमज़ान की रातों के लिए ख़ास तैयारी करते हैं, एक कोशिश करते हैं, क्या इन दिनों के लिए भी वैसी ही शऊरी कोशिश होनी चाहिए? तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा यही निकलता है कि ज़ुल्हिज्जा के ये पहले 10 दिन इस्लामी साल के सबसे कीमती, सबसे अफजल अय्याम हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हमने देखा कि इन दिनों में किए गए नेक आमाल, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, जिक्र हो, सदका हो या फिर हज और कुर्बानी, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनका अजर भी बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये तो रूहानी तरक्की का एक, आप कह लें, फास्ट ट्रैक है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और आखिर में एक बात, शायद सबके सोचने के लिए, हम सब इन दिनों की अहमियत तो जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इनसे वो फ़ायदा उठा पाते हैं जिसके ये हकदार हैं? मतलब उस कीमती वक्त को सिर्फ मामूल की तरह गुजार देने के बजाय क्या कोई ऐसा नया कदम उठाया जा सकता है, कोई ऐसी नई प्लानिंग की जा सकती है जिससे ये 10 दिन हमारी ज़िंदगी में कोई हकीकी तब्दीली लाएं? शायद इबादत में इजाफे के साथ साथ अपने अखलाक को, अपने मामलात को बेहतर बनाने का अगर अहद कर लिया जाए तो ये इन दिनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है।